حاضرین، حج کا موسم شروع ہو چکا ہے اور گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے حج کے حوالے سے کچھ بنیادی بات چیت کی تھی، جس میں حج کے بنیادی مسائل کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس گفتگو سے جو ایک بات نکل کر آئی تھی وہ یہ کہ حج اسلامی عبادات میں افضل ترین عبادت ہے، دی موسٹ امپورٹنٹ ورشپ ہے۔ حج کی فضیلت کا ایک خاص پہلو ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حج اور قربانی کا تعلق دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوری دینی اسٹرگل سے ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اسی تاریخی پرسپیکٹیو میں، ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں سمجھیں کہ آخر اس کا پس منظر کیا ہے، اور جب ہم اس کو سمجھیں گے، یعنی اس تاریخی پہلو کو، تاریخی ایسپیکٹ کو، تبھی ہم پر یہ بات پوری طرح واضح ہوگی کہ حج کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں، یہ قربانی کا مسلسل عمل ہی کیوں، وغیرہ۔ اس سلسلے میں اب تاریخ کا مختصراً آپ جائزہ لیجئے۔ آپ جب پروفٹس کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ پروفٹ آف اسلام یعنی فائنل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہدایت الہی کا مرکز بیت المقدس تھا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کے ایڈونٹ کے بعد، ہدایت الہی کا مرکز بیت اللہ بن گیا، مکہ بن گیا۔ حج دراصل مکہ میں جانا ہے، بیت اللہ میں جانا ہے، اور بیت اللہ میں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان پر جو خاص حالات گزرے تھے ان کو سمبولیکلی دہرانا ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان وہاں اکٹھا ہوتے ہیں اور حقیقتاً ان کو اسی تاریخ کو یاد کرنا ہے۔ وہ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، اس طرح وہ اپنی اتحاد کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کے اوپر امام بنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب مختلف آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے گزارا اور ہر ٹیسٹ میں، ہر امتحان میں حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے، تو پھر اس کے نتیجے اور انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم تم کو لوگوں کا امام بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے کا جو ظہور ہوا ابتداً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق کی نسل میں ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل اور جنریشن میں ون آفٹر اندر، ایک کے بعد دوسرے پیغمبر اور پروفٹس آتے رہے اور لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ حضرت اسحاق ہی کی نسل میں حضرت مسیح پیدا ہوئے۔ حضرت مسیح کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت الہی کے مرکز کو موڑ دیا، اور اب آخری پیغمبر کا آنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں لکھ دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخری پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی نصرت اور سپورٹ کا وعدہ کیا تاکہ آپ کے ذریعے سے ہدایت الہی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے محفوظ ہو جائے، پروٹیکٹڈ ہو جائے، سرکشت ہو جائے، تاکہ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہدایت کے معاملے میں، ہدایت لینے کے معاملے میں گمراہی کا راستہ اختیار نہ کرنا پڑے۔ اسی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کو قرآن میں اظہار دین کہا گیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تو یہ اظہار دین کا معاملہ ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کو یعنی پروفٹس کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری اور رسپانسبلٹی دی تھی وہ اصلاً تبلیغ دین کی ذمہ داری تھی، یعنی ان کی ذمہ داری بنیادی طور سے اتنی ہی تھی کہ وہ خدا کے پیغام کو ریسیو کر تمام انسانیت تک پہنچا دیں۔ پیغمبر آخر الزمان محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جو رسپانسبلٹیز دیں وہ بنیادی طور سے دو تھیں۔
ایک تبلیغ دین اور دوسرا اظہار دین، یعنی ایک کام تھا کہ آپ خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے مکمل لائن آف ایکشن تیار کریں اور اس لائن پر ایک اسٹرگل کو جاری کر دیں اور پہنچائیں، اور دوسرا یہ کہ خدا کا یہ آخری دین جو آپ کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچ رہا ہے اس کو پوری طرح محفوظ کر دیا جائے۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کے لیے ایک مضبوط ٹیم درکار تھی، ایک ایسی ٹیم جو ہر طرح کی قربانی اور سیکریفائز دینے کو تیار ہو، ایک ایسی ٹیم جو اپنی ذات اور اپنے جذبات کے اوپر خدا کے دین کو رکھتی ہو، ایسی مضبوط ٹیم چاہیے تھی۔ اسی مقصد کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اس وقت کے بیابان اور ریگستانی علاقے میں صحرا میں بسا دیا، یعنی حجاز کے صحرائی علاقے میں ریگستانی علاقے میں لے جا کر بسا دیا، تاکہ ان کے ذریعے سے جو ریپروڈکٹیو پروسیس جاری ہو، توالد و تناسل کا جو سلسلہ جاری ہو، اس کے بعد ایک ایسی نسل تیار ہو جس کے اندر تمام اعلیٰ ہیومن کوالٹیز موجود ہوں، جو پہاڑ کی طرح مضبوط ہو، جس کے اندر ریگستان کی طرح برداشت کی صلاحیت ہو، جس میں سمندر کی طرح بہنے کی طاقت ہو، جو ہر پرابلمز میں ٹک جانے کی صلاحیت رکھتی ہو، ایسی نسل بنانا درکار تھا۔ جب یہ نسل تیار ہو گئی تو پھر فائنلی آخری پیغمبر کو پیدا کر دیا گیا، یہ وہی پیغمبر جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت یہ دعا کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اے رب العالمین تو انہی میں کا ایک رسول اٹھا جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کا پیوریفیکیشن کرے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی یعنی حضرت سارہ سے اولاد کو پیدا کرنا تھا تو اولاد پیدا کر دیا گیا، حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور پھر ان کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ بھی جاری ہوا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے رب العالمین تو انہی میں کا ایک رسول اٹھا جو تیری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے، اس دعا کی قبولیت میں مور اور لیس 2000 سال لگ گئے۔ اب دا کوسچن از کہ اتنی لمبی مدت اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی دعا کی قبولیت میں کیوں لی؟ اس کی وجہ دراصل حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کردار اور رول کا فرق تھا۔ دونوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہسٹوریکل رول دیا تھا وہ ڈیفرنٹ تھا۔ پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کردار اور جو رول ادا کرنا تھا، اس کے لیے ایک تو وہ زمانی حالات چاہیے تھے، جس زمانی حالات میں اس دین کو، آخری دین کو بھیجا جا سکے۔ دوسری طرف ایک مضبوط ٹیم کی ضرورت تھی، جو ٹیم اور جو افراد کا مجموعہ ہر طرح کی قربانی اور سیکریفائز دے کر خدا کے دین کو آگے بڑھانے کا جذبہ رکھتی ہو، وہ ٹیم جو ہر طرح کی قربانی دے کر اپنے آپ کو اشاعت دین کے لیے جھونکنے کو تیار ہو۔ اس ٹیم کو تیار کرنے میں دراصل 2000 سال کا وقت لگ گیا، لیکن اس مدت میں ضرورت تھی کہ ہدایت الہی کا سلسلہ اور تسلسل، کنٹینیویشن بھی نہ رکے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں اور جنریشن میں پیغمبروں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے مائیگریٹ کر نکلے تو آپ نے اپنی ایک بیوی یعنی حضرت سارہ کو فلسطین کے علاقے میں بسایا، اور وہاں سے ہدایت الہی کا سلسلہ یعنی ڈیوائن گائیڈنس کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کو آپ نے حجاز کے اس ریگستانی علاقے میں لا کر بسا دیا۔ حضرت اسحاق سے بڑے بڑے پیغمبر پیدا ہوئے، مثلا حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
وغیرہ۔ یہ تمام پروفٹس، بڑے بڑے پروفٹس آئے فلسطین کے علاقے میں، اور انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے تمام انسانیت تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے اسٹرگل کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، گرانڈ سن کا جو لقب تھا، ایک ٹائٹل تھا اسرائیل، اور اسی اسرائیلی نام سے یہودی مشہور ہوئے۔ جب یہ لوگ یعنی اہل کتاب، قرآن میں انہیں اہل کتاب کہا گیا ہے، جب یہ اہل کتاب خدا کے دین پر باقی تھے، خدا کے حکموں پر عمل کر رہے تھے، خدا نے جو ان سے عہد اور کورنٹ لیا تھا اس کو وہ پورا کر رہے تھے، تو خدا کے تمام وعدے ان پر پورے ہو رہے تھے۔ ان پر جب ضرورت پڑی تو من و سلوہ بھی اتارا گیا، ان کو فائنانشیل پرابلم سے بالکل آزاد کر دیا گیا، تاکہ صرف اور صرف تم دین کا کام کرو، اور اسی مقصد کے خاطر آسمان سے ان کے لیے خاص قسم کا رزق اتارا گیا، خاص پروسیس کے تحت فرعون کے جبر سے اور فرعون کے ظلم سے بچایا گیا۔ یہ تمام کام اہل کتاب کے ساتھ ہوا تاکہ وہ ہر طرح کے ڈسٹریکشن سے، پرابلم سے بچ کر خدا کے ہو رہے، خدائی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور خدائی پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچائیں۔ جب تک یہ معاملہ تھا ان کا، جب تک وہ صحیح راستے پہ تھے، وہ معاملہ ٹھیک تھا، لیکن کچھ نسل کے بعد ان میں بگاڑ پیدا ہوتا گیا۔ پروفٹس کی وارننگ کے باوجود انہوں نے اپنا کریکشن نہیں کیا۔ اب اللہ کا آخری فیصلہ آ گیا۔ اس فیصلے کی تھوڑی تفصیلات آپ کو جاننی ہے تو سورہ بقرہ کے ترجمے اور تفسیر کو آپ پڑھ لیں، بہت زیادہ نہیں پڑھنا ہے، تو آپ کو اہل کتاب کی تاریخ کا ایک مختصر گلمس اور جھلک آپ کو مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے ساتھ نصرت کیا، ہیلپ کیا، اور کس طرح جب انہوں نے خدا کے ساتھ نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت الہی کے منصب سے معزول کر دیا، ریموو کر دیا۔ اب اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ اب ہدایت الہی کا جو سلسلہ ہے یہاں سے رک کر بنو اسماعیل میں چلا جائے گا، اور اس کی ظاہری علامت اور سمبول کے طور پر قبلے کو بھی بدل دیا گیا۔ پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قبلہ جو تھا، مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، لیکن فائنل پروفٹ کے بعد جو فائنل پروفٹ نے بھی خدا کا پیغام پہنچانا شروع کیا، اہل کتاب نہیں مانے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو بھی بدل دیا۔ یہ دراصل ظاہری علامت اور نشانی تھی کہ اب اہل کتاب کو منصب ہدایت سے ریموو کیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ نئے پیغمبری کے سلسلے کو شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے مختصر تاریخ۔ اب حج کیا ہے؟ حج دراصل اسی تاریخ کا ریپیٹیشن ہے۔ جب ایک حاجی وہاں پہنچتا ہے یعنی مکہ، تو وہاں پہنچ کر دراصل اسی ہسٹری کو یاد کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں کے اوپر جو بھی حالات گزرے، ان حالات کو ایک حاجی اور قربانی کرنے والا سمبولیکلی ریپیٹ کرتا ہے، اور اس طرح وہ خدا سے عہد کرتا ہے کہ خدایا ہم بھی اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر ابراہیمی تاریخ کو زندہ کریں گے اور قیامت تک آنے والے انسانوں تک تیرا یہ آخری پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ یہی حج ہے، یہی حج ہے۔ حج کوئی محض رسم نہیں ہے، حج کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی ایک بار جا کر کر لے اور کرنے کے بعد اپنے گھر پہ پہنچے اور تسبیح کے دانے کو لے کے مسجد کا یا تو گوشہ پکڑ لے یا پھر اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ حج ان میں سے کوئی بھی عمل نہیں۔ حج ایک زندہ عمل ہے۔ حج مسلمانوں کو زندگی دینے کے لیے ہے۔ حج اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں میں دینی جذبات کو زندہ کیا جائے۔ حج اور قربانی اس لیے ہے تاکہ مسلمان اپنے اپنے مقام پر خدا کے دین کی اشاعت کے لیے قربانی دینے کو تیار ہو جائیں۔ سال بھر ان میں جو پولوشن پڑ گیا ہے ان کے جذبات میں، دوبارہ قربانی کر کر اس جذبات کو وہ دھو لیں، پیوریفائی کر لیں، اس کا تزکیہ کر لیں اور دوبارہ خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچ کر اٹھ کھڑے ہو۔ ذرا غور کیجئے کہ حج کے درمیان یہ جو حجاج کرام مختلف اعمال انجام دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ غور کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو بگاڑ انتہا پہ ہے، اب دین کے ریوائیول اور اس کے احیاء کی ذمہ داری تمہارے اوپر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خدائی حکم کے تحت
دین کی اشاعت کا ایک عالمی منصوبہ بنایا، یعنی گلوبل پلاننگ کی، اور اس پلاننگ ہی کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے اور عراق سے نکل کر مکہ تک پہنچے۔ اب غور کیجئے، ٹھیک اسی طرح حاجی بھی اپنے وطن سے نکلتا ہے اور مکہ پہنچتا ہے، اور گویا اس طرح حاجی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ خدایا ہم تیرے دین کے لیے اپنے آپ کو اجاڑنے کو تیار ہیں، اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ڈریس کیا تھا؟ انتہائی سادہ، بغیر سلا ہوا کپڑا۔ حاجی احرام کے روپ میں دراصل اسی کو فالو کرتا ہے، اور اس طرح حاجی احرام پہن کر خاموش زبان میں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ خدایا ہم اپنے آپ کو ناگزیر ضرورت تک، بیسک نیڈ تک، ایسنشیل نیڈ تک محدود کریں گے، اپنے آپ کو لگژری لائف سے محفوظ کریں گے، عیاشی سے محفوظ کریں گے، اور ہم اپنے وقت اور اپنی دولت کو تیرے دین کی اشاعت میں لگائیں گے۔ یہ ہے احرام کا میسج۔ احرام دراصل سادگی کی علامت ہے، سمپلسٹی کی علامت ہے۔ ایک حاجی حج کے درمیان احرام باندھ کر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ خدایا اب ہم یہاں سے لوٹ کر سادگی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں گے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاتے ہوئے خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچائیں۔ غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر کعبہ کا طواف کیا۔ کیوں کیا تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو ان کا رشتہ اور ریلیشن اس کو اسٹرانگ کرے۔ ٹھیک اسی طرح حاجی جب وہاں پہنچتا ہے تو کعبہ کا 7 بار چکر لگاتا، اور اسی چکر کو دراصل ہم طواف کہتے ہیں، اسی چکر کو طواف کہتے ہیں۔ حاجی کیوں کرتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح جس طرح ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے ریلیشن کو دوبارہ مضبوط کیا تھا اور خدا سے وعدہ کیا تھا کہ خدایا اب ہم تیرے ہو کر رہے، حاجی بھی اسی طرح کعبہ کا طواف کر کے اعلان کرتا ہے کہ خدایا اب ہم تیرے ہو کر رہے۔ یہاں سے لوٹنے کے بعد دراصل اب تک اگر ہم نے ایسی زندگی نہیں گزاری ہے تو خدایا اب یہاں سے لوٹنے کے بعد ہم تیرے ہی گرد گھومیں گے، تیرے ہی دین کا چکر لگائیں گے، اور تیرے ہی دین کے لیے در بدر بھٹکتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی نے اپنے آپ کو دین کی اشاعت کے لیے اتنا زیادہ لگا دیا تھا کہ ایک مرحلہ وہ بھی گزرا کہ اپنے بچے کو پانی بھی نہ پلا پائے، ان کے لیے پانی بھی موجود نہیں تھا۔ یہی وہ سچویشن تھی جس میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ، حضرت حاجرہ جو تھی وہ 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھی تاکہ وہ پانی کو تلاش کرے۔ اب حاجی جاتا اور انہی 2 پہاڑیوں کے درمیان یعنی صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگاتا۔ غور کیجئے، اگر اس کے مفہوم کو اور مقصد کو آپ نے نہ جانا تو یہ تو مضحکہ خیز دوڑ ہوگا، یعنی حاجی گیا اور 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑا اور دوڑ کر چلایا۔ اگر یہ محض دوڑ ہے تو پھر تو وہ اپنے علاقے میں بھی 7-8 بار چکر لگا سکتا نہیں۔ یہ محض دوڑ نہیں ہے، بلکہ ایک مشن کو یاد کرنا ہے، ایک تاریخ کو یاد کرنا، اور اس تاریخ کو دوبارہ اپنی زندگی میں آگے بڑھانے کا عہد ہے۔ حاجی صفا و مروہ کے درمیان دوڑ کر دراصل اس بات کا عہد کرتا ہے کہ خدایا تیرے دین کی اشاعت میں اگر مجھے اس طرح لگ جانا پڑے کہ میری فیملی اور میرے بچوں پر وہ حالات گزر جائیں جو حضرت حاجرہ اور ان کے بچوں پر گزرے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ حضرت ابراہیم نے ذبح کر دیا تھا، یہ تو خدا کا فیصلہ تھا کہ خدا کے فیصلے کے تحت حضرت اسماعیل کو ہٹا لیا گیا اور وہاں پہ دمبے کو رکھ دیا گیا، اور اعلان ہوا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ تمہارا یہ فدیہ ایک عظیم قربانی کے ذریعہ قبول کر لیا گیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے محبوب بیٹے کو، آپ تاریخ پڑھیے، یہ وہ بیٹا تھا جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اسی محبوب بیٹے کو، محبوب لخت جگر کو کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ تم اس کو جاؤ اور ذبح کر دو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم اس کو کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اب حج کے درمیان حجاج وہاں منی میں اور تمام دنیا کے مسلمان انہی تاریخوں میں اپنے اپنے مقام پر جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ خدایا اگر تیرے دین کی خاطر ہمیں اپنی اولاد کو بھی قربان کر دینا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشن دراصل
آخرت کا مشن تھا۔ حاجی بھی وہاں پہنچ کر عرفات کے میدان میں جمع ہوتا ہے اور جمع ہونے کے بعد آخرت کو یاد کرتا، اس سب سے بڑے دن کو جس کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے سلسلے کو جاری کیا، اور اس طرح عرفات کے میدان میں پورے حج کے درمیان بار بار حاجی ایک ہی ترانہ گاتا، اور وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، یعنی حاضر ہوں خدایا حاضر ہوں۔ اب غور کیجئے کہ حاضر ہوں خدایا حاضر ہوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ جب کلاس میں جاتا ہے اور اس کا جب رول نمبر چیک ہوتا رہتا ہے تو اس کا ٹیچر اعلان کرتا ہے کہ رول نمبر 15 والا اسٹوڈنٹ اپنا ہینڈ ریز کرتا اور کہتا ہے کہ یس سر پریزنٹ ہے۔ ٹھیک اسی طرح حاجی اپنے بندگی کو پیش کرتے ہوئے بار بار اعلان کرتا ہے کہ خدایا لبیک اللہم لبیک، اے رب العالمین، اے میرے اللہ، اے میرے رب، ہم حاضر ہیں، میں حاضر ہو گیا ہوں، میں حاضر ہو گیا ہوں، اب تجھے جو کچھ بھی حکم دینا ہے مجھے دے دے، میں اسے لے کر جاؤں گا اور اپنے علاقے میں اپنے گھر میں اسی حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ یہ جو پورا حج اور قربانی کا نظام ہے دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی تاریخ کی یادگار ہے۔ یہ دراصل دعوتی منصوبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اسی کو ریپیٹ کرنا ہے، اور اس طرح اسی تاریخ کو آگے بڑھانے کا عہد ہے۔ اگر مسلمانوں میں دعوتی شعور ہوتا تو حج کا نظام آج اسی طرح زندہ ہوتا۔ یہ پورا کا پورا حج کا نظام دراصل ایک دعوتی اجتماع اور دعوتی کانفرنس کی صورت اختیار کر لیتا، لیکن جب مسلمانوں میں سے مسلمانوں کے عوام اور خواص تمام لوگوں میں سے جب دعوت کا شعور ہی ختم ہو گیا تو پھر حاجی وہاں جاتے ہیں اور شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، لیکن خود اپنی زندگی میں لوٹنے کے بعد حقیقی شیطان کو کنکریاں مارنے کی کوئی جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ حج کے درمیان تو وہ پتھر کے شیطان کو اسٹوننگ کرتے ہیں، لیکن اپنے مقام پر پہنچ کر حقیقی عمل کرنے کا وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے جو جذبہ دوران حج اور دوران قربانی ایک سچے مسلمان کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے۔ یہ جو پورا کا پورا حج کا نظام ہے دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی تاریخ کی یادگار ہے۔ یہ لبیک اللہم لبیک محض ایک کلمہ اور محض ایک ترانہ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا سے ایک مقدس عہد ہے، یہ خدا سے ایک سیکرڈ کویننٹ ہے جو ایک مسلمان مقدس ترین مقام پر پہنچ کر، یہ بھی نہیں کہ اپنے مقام پر اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں، بلکہ اپنے گھر اپنے وطن سے نکل کر دنیا کے مقدس ترین مقام پر پہنچ کر خدا سے عہد کرتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، کہ خدایا حاضر ہوں، خدایا حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تو مجھے حکم دے۔ یہ عہد ہے، اور معلوم ہے کہ عہد کے الفاظ اور عہد کبھی اختتام نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ آغاز ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج کا عمل، حج کی عبادت مسلمانوں کو ایک نئی زندگی اور ایک نئی شروعات دیتی ہے۔ حج دراصل اسی مسلمان کا حج ہے، قربانی دراصل اسی مسلمان کی قربانی ہے جو مسلمان حج اور قربانی کے ذریعہ اپنی زندگی میں اس مقصد کو پالے۔ ہم میں سے جو شخص بھی اپنی قربانی اور حج کے ذریعہ اپنی زندگی میں یہ مقصد نہ پایا تو ہم نے حج تو کیا لیکن حج نہیں کیا، ہم نے قربانی تو کی لیکن قربانی نہیں کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حج اور قربانی کا جائزہ لیں، ہم اس کو ریویو کریں۔ دیکھیں بعد کے زمانے میں مسلمانوں کے اندر سے دعوتی شعور اتنا زیادہ بگڑ گیا کہ حاجیوں کا جو قافلہ نکلتا ہے اور ان کی ٹریننگ اور تربیت جو دی جاتی ہے، کبھی جا کر اس ٹریننگ اور تربیت میں بیٹھیے۔ جو یہاں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہوگا ان کو تجربہ ہوگا کہ اس ٹریننگ میں انہیں کیا بتایا جاتا ہے۔ اس پوری ٹریننگ میں صرف فقہی مسائل بتائے جاتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر جس بات کی کوشش کی جاتی ہے وہ یہ کہ حاجیوں کے درمیان مکہ اور مدینہ کا تقدس بیٹھ جائے۔ ظاہر ہے اس سے حج تو پورا ہو جائے گا، حج کا رکن بھی پورا ہو جائے گا، حج کے مسائل بھی لوگوں کو معلوم ہو جائیں گے، لیکن حج کے مقاصد لوگوں کو معلوم نہیں ہوں گے۔ اور جب کسی چیز کا مقصد آپ کو معلوم نہ ہو تو وہ رسم کرتے ہوئے بھی اس کی روح آپ کو نہیں ملے گی۔ ضرورت یہ ہے
کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو پورا خاندان ہے اس کی ہسٹری کا مطالعہ کریں، اور ہم یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں، ایسی عظیم قربانی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم تو خلیل اللہ ہو، یعنی اللہ کے دوست ہو۔ ایسا نہیں کہ یہ ٹائٹلز اب پوری طرح سے ختم ہو گئے، آج بھی پوٹینشیلی یہ ٹائٹلز اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے کہ خدا کے جو بندے بھی اس دنیا میں پیغمبرانہ طریقوں کو عمل کرتے ہوئے خدا کے یہاں پہنچیں گے تو کل آخرت میں خدا اپنے سامنے ایسے لوگوں کو اسی طرح خلیل اللہ کہہ کر پکارے گا، آؤ تم خلیل اللہ ہو، آؤ تم ذبیح اللہ ہو۔ اگر اسماعیل نے اپنے آپ کو ذبح کرنے کو تیار کیا، جسمانی ذبح دینے کو تیار کیا، تو تم نے اپنے جذبات کو ذبح کرنے کو تیار کیا۔ موجودہ زمانہ ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے جانوں کی قربانی دیں، لیکن ہاں اب اس سے بھی بڑی قربانی کی ضرورت ہے، وہ ہے اپنے جذبات کی قربانی، اپنے انا کی قربانی۔ اگر ہم اپنے جذبات اور انا کی قربانی دینے کو تیار ہیں تو پھر دوبارہ حج اور قربانی کا عمل ہماری زندگی میں وہی نور اور وہی روشنی بھر دیں گے جو روشنی اس سے پہلے صحابہ کرام کی زندگی میں حج اور قربانی نے بھرا۔ کبھی غور کیجئے گا کہ قربانی کرتے وقت جب آپ چھری چلاتے ہیں جانور کے گردن کے اوپر تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ آئندہ جمعہ کو اس پر بات چیت ہوگی، اس ایک ہفتے کے درمیان صرف اسی ایک دعا پر آپ غور و فکر کیجئے، اس کے ترجمے کو معلوم کیجئے۔ وہ دعا اس طرح ہے کہ اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ دعا ہے، اس کے ترجمے کو معلوم کیجئے، اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش کیجئے کہ آپ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں اپنے اپنے مقام پر تو خدا سے کیا وعدہ کرتے ہیں، اور اگر وعدہ پورا نہ کیا جائے تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو اب اگر ہم اللہ سے کیے گئے اس وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، یہ سوچنے کا نقطہ ہے، اس پہ سوچئے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔